مستقبل کا سودا صرف ایک شکل میں جائز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے قیمت پوری اسی وقت ڈاؤن پیمنٹ کی ہو۔ 500 من گندم اگر فرض کیجئے 400 روپے فی من کے حساب سے آپ نے اس کا سودا کیا ہے، تو 500 کو 400 سے ضرب دے لیجئے، جتنی رقم بنتی ہے وہ اسی وقت آپ کو پے کر دینی ہوگی، تب یہ سودا جائز ہے، ورنہ ناجائز۔ یہ ہے بیع سلم، سلم کہتے ہیں اس کو، تسلیم، حوالے کر دینا، یعنی قیمت پوری کی پوری جو سرنڈر کر دی جائے، حوالے کر دی جائے، یہ بیع سلم کہلاتی ہے۔ بیع مؤجل یہ ہے کہ آپ نے سودا تو اب دے دیا، قیمت 1 سال کے بعد آنی ہے، تو بیع مؤجل بھی جائز ہے۔ اصل میں جس بات پہ میں نے اس سے پہلے تذکرہ کیا بیع مؤجل کو میں ناجائز سمجھتا ہوں، وہ اصل میں ان چیزوں کا ہے کہ جو نقد بھی مل رہی ہیں اور بیع مؤجل پر بھی مل رہی ہیں۔ نقد میں تو یہ گلاس 10 روپے کا ہے، 1 مہینے کے بعد پیسے دو گے تو 11 روپے کا، یہ شکل جو ہے حرام ہے، اس لیے کہ اس میں 1 روپے کا جو اضافہ ہوا 1 مہینے کے عوض، در حقیقت یہ سود ہے، اگرچہ ہماری فقہ میں جائز ہے، لیکن میں اسے سود ہی سمجھتا ہوں، حرام سمجھتا ہوں۔ البتہ یہ کہ کوئی شے ایسی ہے کہ جو مارکیٹ میں عام بکتی نہیں ہے، مکان کا معاملہ ہے، عام مکان طے ہوا ہے، سودا طے کرنا ہے آپ نے 10 لاکھ طے کر دیا، لیکن 10 لاکھ آپ نے 1 سال کے بعد دینا ہے، بس ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، یہ بیع مؤجل کہلائے گا۔ مکان کا قبضہ آج دے دیجیے، لیکن یہ کہ قیمت جو ہے وہ 1 سال کے بعد آپ کو مل جائے گی، یہ آپ کا معاہدہ ہوگا، اس کو لکھ لیجیے۔ تو یہاں یہ میں نے وضاحت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یک طرفہ دین کا معاملہ جب تم کرو گے، 2 طرفہ دین حرام۔ یک طرفہ دین جو ہے اگر اس کا کوئی معاہدہ کرتے ہو تو پھر الی اجل مسمی، پہلی بات تو یہ کہ اس میں وقت کا تعین ہونا چاہیے، اور اس میں پھر فقہا نے باتیں کی ہیں کہ بالکل تاریخ کے تعین کے ساتھ، یہ نہیں کہ اگلی فصل پر، اب اگلی فصل کہیں پر فصل جلدی ہو جاتی ہے، کہیں بعد میں ہوتی ہے، اس سے در حقیقت وہ سودا صحیح نہیں ہوگا۔ بالکل معین تاریخ لے، اجل مسمی، اس کی تاریخ معین ہو جانی چاہیے کہ یہ سودا فلاں ڈیٹ کے اوپر اس کی تکمیل ہونی ہے، فاکتبوہ ہو تو اسے لکھ لیا کرو، اس لیے کہ ظاہر بات ہے زبانی کلامی سودے کے اندر 100 طرح کے پھر جو ہے اختلافات ہو سکتے ہیں، کیا بات طے ہوئی تھی کیا نہیں ہوئی تھی، لہذا اس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہ آپ سوچئے کہ آج سے 1400 برس قبل یہ حکم نازل ہوا ہے، اور نازل بھی اس معاشرے میں ہو رہا ہے جہاں لکھنے والے بہت کم تھے، لیکن یہ کہ ان معاملات کو سٹریم لائن کرنے کے لیے کس قدر عمدہ ہدایت جو ہے اس وقت دی جا رہی ہے کہ ایسے معاملات میں فاکتبوہ ہو، یہ گویا کہ حکم ہے، یہ واجب کے درجے میں ہے، کہ اس سے در حقیقت انحراف اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہوگا۔ ہمارے ہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جی کیا لکھوانا ہے، آپس کے تعلقات ہیں، اعتماد ہے، جب معاملہ ہو رہا ہے اس وقت تو اعتماد بھی ہے، دوستی بھی ہے، محبت بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، پھر جب اختلاف ہوتا ہے تو نہ دوستی نہ رشتہ داری، پھر ایک دوسرے پر الزام، پھر جھوٹ کے الزام، اور پھر غداری کے الزام، وہ سارے کے سارے الزام ہوتے ہیں، وہ دوستی دشمنی میں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اور اسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی مروت کے خلاف ہے کہ کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو زبان پر اعتماد نہ کیا جائے اور صرف اور لکھنے پر اصرار کیا جائے۔ تو یہاں یہ فاکتبوہ، لکھو اس کو۔ میرا یہ واقعہ ہے، میری زندگی کے اہم واقعات میں سے ہے کہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب جب کہ تدبر قرآن بھی لکھ رہے تھے تو ایک ڈاکٹر عبداللطیف خان صاحب ہوتے تھے کویت میں، مولانا کے مالی حالات اچھے نہیں تھے تو وہ ان کی کچھ مدد کرتے تھے، ماہانہ کچھ رقم بھیجتے تھے۔ اب مولانا کا چونکہ کوئی اکاؤنٹ نہیں تھا بینک کا، تو وہ بھیجتے تھے میرے پاس جب رقم آتی تھی میں جب مولانا کو دیتا تھا تو میں ان سے رسید لیتا تھا۔ ایک دفعہ کہنے لگے آپ کو اعتماد نہیں ہے، آپ رسید کیوں لیتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں مولانا اس کا حکم ہے اس لیے میں لے رہا ہوں، اس لیے کہ پھر میں وہ رسید بھیج دیتا تھا ڈاکٹر عبداللطیف خان کو کہ انہیں اطمینان ہو جائے کہ انہوں نے جو رقم بھیجی تھی مولانا کے لیے، میرے لیے تو نہیں تھی، لیکن چونکہ ان کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں تھا تو مجھے بھیجی، میں بیچ میں ہوں، خواہ بعد میں کبھی کوئی بات اٹھے اور کوئی اس کے اندر گڑبڑ پیدا ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ احتیاط کا دامن ہاتھ میں رکھے۔ تو اگرچہ مولانا نے برا منایا تھا اس وقت، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، لیکن یہ کہ میں نے کہا مولانا یہ حکم ہے فاکتبوہ، لکھ لیا کرو۔ اگرچہ یہ معاملہ اس نوعیت کو تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ کہ اسی کے ذیل میں آ جاتی